السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر ثاقب ریاض ہے اور میں ماہر امراض دل ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کرونا کا دور چل رہا ہے، لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو جو بیماریاں ہیں وہ ہونی ختم ہو گئی ہیں یا لوگوں نے بیمار ہونا بند کر دیا ہے۔ صحت کے مسائل کا سامنا بہرحال لوگوں کو ہے اور لوگ علاج کے لیے معالج بھی تلاش کر رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں یہ سوچتا ہوں کہ دل کے مسائل کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ گاہے بگاہے آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں۔ تو آج بھی ہم ایک اہم بیماری یعنی کہ ہارٹ اٹیک، اس کی جو علامات ہیں اس کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جو ہارٹ اٹیک ہے اس کا مریض جتنی جلدی ہاسپٹل پہنچ جائے اتنا اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اگر ہارٹ اٹیک کا مریض 30 منٹ 1 گھنٹے کے اندر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اور اس کو فوری طور پر جو ٹریٹمنٹ ہے، جو ہم تھرومبولیٹک تھراپی دیتے ہیں، یعنی کہ جو خون کا جو لوتھڑا ہے وہ نالیوں میں پھنس گیا ہوتا ہے، دل کی نالیوں میں، اس کو توڑنے کے لیے جو ٹیکہ لگایا جاتا ہے، تو جتنی جلدی مریض پہنچ جاتا ہے اس کو اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک مریض 6 گھنٹے بعد پہنچتا ہے ہمارے پاس چھاتی کے درد کے شروع ہونے کے، تو اس کو اس ٹیکے کا فائدہ ذرا کم ہوگا، اور جو مریض جو کہ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے اندر یا 3 گھنٹے کے اندر پہنچ جاتا ہے تو اس کو اس ٹیکے کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو یہ جو ہارٹ اٹیک کی علامات ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ خدا نخواستہ آپ کے ارد گرد کسی کو یا خود آپ کو اگر کبھی اس طرح کی تکلیف کا سامنا ہو تو آپ فوراً سے ہاسپٹل پہنچ جائیں۔ اچھا، کون سے لوگ ہیں جن کو یہ ہارٹ اٹیک کی تکلیف ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ نمبر 1 پہ وہ لوگ جو کہ شوگر کا شکار ہیں، نمبر 2 پہ وہ لوگ جن کو بلڈ پریشر ہے، نمبر 3 پہ وہ لوگ جو کہ اسموکنگ کرتے ہیں، نمبر 4 پہ وہ لوگ جو کہ موٹاپے کا شکار ہیں یا جن کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، نمبر 5 پہ وہ لوگ جن کی فیملی ہسٹری ہے، یعنی کہ خاندان میں ماں باپ یا بہن بھائی میں سے بھی کوئی بھی اس بیماری کا شکار ہے۔ اور ایک اور اہم جو فیکٹر ہے وہ ہے عمر کا زیادہ ہونا، یعنی اگر کسی کی عمر 20 سال ہے یا 30 سال ہے تو اس کو اس اٹیک ہونے کے چانسز کم ہیں بنسبت اس کے کہ جس بندے کی عمر 40 سال سے اوپر ہو چکی ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں یہ جو دل کا اٹیک ہے اس کی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ سب سے بڑی اور اہم علامت جو کہ دل کے اٹیک کی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سینے کا درد۔ سینے کا درد سینے کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ جو آپ کا سینہ ہے اس کے پیچھے ہوتا ہوا محسوس ہو سکتا ہے، یا لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہوا محسوس ہو سکتا ہے، یا بعض کیسز میں رائٹ سائڈ پر بھی ہوتا ہوا محسوس ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو درد ہے یہ بازو کی طرف جاتا ہوا محسوس ہو سکتا ہے، کندھوں کی طرف محسوس ہو سکتا ہے، یا بعض کیسز میں دانتوں میں بھی جاتا ہوا محسوس ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو درد ہے دل کے اٹیک کا، یہ تھوڑا چلنے پھرنے سے مریض کو بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے، یعنی کہ مریض اگر چل رہا ہے تو اس کیس میں مریض کو یہ درد بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس درد کے ساتھ مریض کو کافی زیادہ پسینہ آ سکتا ہے، مریض کو متلی کسی کیفیت ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مریض کو الٹی کی شکایت بھی ہو جائے۔ 80 to 85% لوگ سینے کے درد کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں، یعنی کہ جب دل کا اٹیک ہوتا ہے ان کو، تو ان کی سب سے بڑی جو علامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سینے کا، یعنی کہ چھاتی کا درد۔ اور اگر کوئی رسک فیکٹر آپ کو ہیں جو کہ میں نے پہلے جن کا ذکر کیا، اگر ان کی موجودگی میں آپ کو سینے کا درد ہو رہا ہے تو اس کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ خدا نخواستہ آپ کو یا آپ کے ارد گرد کسی کو بھی اس طرح کی علامت ہے تو کافی زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو دل کا اٹیک ہو رہا ہوگا۔ کچھ مریض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں کہ چھاتی کا درد ان کو محسوس نہ ہو رہا ہو۔ وہ کون ہو سکتے ہیں؟ ان میں وہ لوگ جن کو کہ شوگر ہے، وہ لوگ جو کہ کافی بوڑھے ہیں، یعنی کہ 65 سال 70 سال کے ہو چکے ہیں، اور خواتین۔ یہ 3 گروپس ایسے ہیں کہ جن میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو چھاتی کا درد ہو، اور بھی علامات ان میں ہو سکتی ہیں۔ اور وہ علامات کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 پہ بہت زیادہ ان کو تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ اچانک سے مریض کو لگے گا کہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہونی شروع ہو گئی ہے، یا بہت زیادہ کمزوری سی محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے۔
یا اس کے علاوہ بہت زیادہ پسینہ آنا شروع ہو گیا ہے، یا اس کے علاوہ مریض کو بہت زیادہ سانس چڑھنا شروع ہو گیا ہے، یا اس کے علاوہ مریض اچانک سے بے ہوشی کا شکار ہو گیا ہے۔ تو یہ کچھ علامات ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ سب سے بڑی اور اہم علامات چھاتی کا درد ہے، نمبر 2 پہ اس کے علاوہ مریض کو سانس بھی چڑھ سکتا ہے، مریض کو کمزوری کا احساس بھی ہو سکتا ہے، مریض بے ہوشی کا شکار بھی ہو سکتا ہے، اور مریض کو بہت زیادہ پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مریض کو دل کا اٹیک ہو رہا ہو لیکن اس کو کوئی علامت نہ آ رہی ہو، اور یہ جو لوگ ہیں جن کو کوئی علامت نہ آ رہی ہو وہ بہت زیادہ بوڑھے لوگ ہو سکتے ہیں، اور وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ شوگر کا شکار ہوں۔ تو دونوں کیسز میں اگر آپ کی عمر 40 سال سے کم ہے یا 40 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اور آپ کو اچانک سے سینے میں درد ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، تو اگر آپ کے پاس ڈسپرین کی گولی موجود ہے تو وہ آپ ڈسپرین کی گولی کھائیں، اور فوری طور پر جو آپ کی قریبی ایمرجنسی ہے وہاں پر رابطہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی عمر 40 سال سے کم ہے یا 40 سال سے زیادہ ہے۔ آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 40 سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں دل کے اٹیک کے ساتھ۔ تو جب بھی کسی کو اس طرح کا درد ہو تو اس کو چاہیے کہ فوراً اپنی جو قریبی ایمرجنسی ہے وہاں پر رابطہ کرے۔ یہ جو معلومات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگوں میں ایک آگاہی پیدا ہو جائے دل کے اٹیک کے بارے میں، اور ان کو پتہ ہو کہ اگر دل کا اٹیک ہوا ہے تو اس کی علامات کیا ہوں گی، اور جب ان کو علامات کا پتہ ہوگا تو وہ فوری طور پر ایمرجنسی پہنچیں گے اور جو بڑا نقصان ہے اس سے بچ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔